نماز میں سجدے کی وجہ سے ماتھے پر نظر آنے والے نشان کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک دفعہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کچھ مردوں کو نماز میں طویل سجدوں کی وجہ سے ماتھے پر نشان پڑ جاتا ہے، تو کیا وہ نماز کا نور ہے؟ یہ نشان خواتین کے ماتھے پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا عورتوں کی نماز چالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی کسی کے ماتھے پر ایک گہرا سا نشان دیکھا ہے؟ وہ نشان جو اکثر نماز پڑھنے والوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ نشان آخر بنتا کیوں ہے؟ کیا واقعی عبادت کا نور ہوتا ہے یا صرف ایک عام سا جسمانی اثر؟ اور اگر یہ نور ہے تو پھر یہ نشان عورتوں کے ماتھے پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا عورتیں کم عبادت کرتی ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس کے ماتھے پر جتنا گہرا نشان ہو وہ اتنا ہی زیادہ نمازی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص پہچان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کسی کے ماتھے پر نشان نہ ہو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے قریب نہیں؟ اور اگر کسی کے ماتھے پر نشان ہو تو کیا وہ لازمی اللہ کا محبوب بندہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں، اور شاید آپ کے ذہن میں بھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس راز کو سمجھیں، آئیے ایک بنیادی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ نماز میں سب سے اہم عمل کیا ہے، وہ لمحہ جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جی ہاں، سجدہ۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے مکمل جھک جاتا ہے، اور اسی سجدے کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو عمل انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے، کیا اس کا اثر صرف ماتھے پر ایک نشان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا اس کا اصل اثر کہیں اور ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں بھی مومنوں کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آیت میں نشان سے مراد یہی ظاہری داغ ہے یا کچھ اور؟ کیا یہ نور دل کا ہوتا ہے یا واقعی ماتھے پر نظر آنے والا نشان؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ وہی حقیقت بھی ہو، اور ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی وہ بے اہم بھی نہیں ہوتی۔ اب اگلا سوال اور بھی دلچسپ ہے کہ اگر یہ نشان واقعی عبادت کا نتیجہ ہے تو پھر یہ زیادہ تر مردوں میں ہی کیوں نظر آتا ہے، عورتوں میں کیوں نہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سائنسی وجہ ہے یا کوئی دینی حکمت یا پھر دونوں؟ اور کیا کبھی کسی نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے اس راز کو قدم بہ قدم سمجھتے ہیں، کیونکہ حقیقت اکثر ہماری سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ اب آئیے اس سوال کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ آخر کچھ لوگوں کے ماتھے پر سجدے کا نشان کیوں بن جاتا ہے اور کچھ کے نہیں۔ سب سے پہلے ایک سادہ سی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسانی جلد جب بار بار کسی ایک جگہ سے رگڑ کھاتی ہے تو وہ جگہ آہستہ آہستہ سخت ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ بھی بدل سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی مزدور کے ہاتھوں میں محنت کی وجہ سے سختی آ جاتی ہے۔ اسی اصول پر جب کوئی شخص بار بار سجدہ کرتا ہے اور پیشانی زمین پر یا جائے نماز سے مسلسل ٹکراتی یا رگڑ کھاتی ہے تو وقت کے ساتھ وہاں ایک نشان بن سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھنے والی ہے کہ یہ نشان ہر نمازی میں نہیں بنتا، کیونکہ ہر انسان کی جلد مختلف ہوتی ہے۔ کسی کی جلد نرم ہوتی ہے، کسی کی قدرے سخت، کسی میں نشان جلدی بن جاتا ہے اور کسی میں بالکل نہیں بنتا۔ اسی طرح سجدہ کرنے کا انداز بھی فرق ڈال دیتا ہے، کوئی نرم جائے نماز پر سجدہ کرتا ہے، کوئی سخت فرش پر، کوئی آہستہ سجدہ کرتا ہے اور کوئی زور سے پیشانی رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس نشان کے بننے یا نہ بننے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ نشان زیادہ تر مردوں میں ہی کیوں نظر آتا ہے اور عورتوں میں کیوں نہیں؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ عملی اور ظاہری ہے کہ مرد حضرات اکثر کھلے ماتھے کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں،
جبکہ خواتین عموماً دوپٹہ یا سکارف کے ساتھ سجدہ کرتی ہیں، جس سے پیشانی اور زمین کے درمیان ایک نرمی آ جاتی ہے اور رگڑ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خواتین عموماً گھر کے اندر نرم جائے نماز یا قالین پر نماز ادا کرتی ہیں، جبکہ مرد حضرات مساجد میں مختلف سطحوں پر سجدہ کرتے ہیں، جہاں کبھی فرش سخت ہوتا ہے یا چٹائی مختلف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کی جلد عام طور پر نسبتاً زیادہ نازک اور حساس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے مستقل نشان کو پیدا نہیں کرتی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ اس نشان کا ہونا یا نہ ہونا عبادت کی قبولیت یا اللہ کے نزدیک مقام کا معیار نہیں ہے۔ بہت سے نیک لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کے ماتھے پر کوئی نشان نہیں تھا، لیکن ان کا دل اللہ کے خوف اور محبت سے بھرا ہوا تھا، اور اسی طرح بعض لوگوں کے ماتھے پر نشان ہوتا ہے لیکن وہ ضروری نہیں کہ اخلاص کے اعلیٰ درجے پر ہوں۔ اسی لیے علماء ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عبادت کی اصل روح دل کی کیفیت میں ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری علامت۔ قرآن مجید میں مومنوں کے چہروں پر سجدوں کے اثرات کا ذکر ضرور ہے، لیکن مفسرین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے مراد صرف ظاہری داغ نہیں بلکہ وہ نور، عاجزی اور سکون ہے جو انسان کی چہرے اور شخصیت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا وقار، ایک ایسی سنجیدگی اور ایک ایسا نور جو انسان کے کردار اور آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ اب ذرا خود سے سوال کریں کہ کیا ہم نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کے چہرے پر کوئی خاص نشان نہیں تھا، لیکن اس کی باتوں میں، اس کے انداز میں اور اس کے رویے میں ایک عجیب سی پاکیزگی محسوس ہوتی تھی؟ یہی دراصل سجدوں کا اصل اثر ہوتا ہے، یعنی اندر کا سکون اور اللہ سے تعلق، نہ کہ صرف ماتھے پر بن جانے والا ایک نشان۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ ظاہری چیز کو اصل سمجھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے، اور اسی حقیقت کو سمجھنا اس موضوع کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اب ذرا اس موضوع کو دینی نقطہ نظر سے مزید گہرائی میں سمجھتے ہیں، کیونکہ صرف ظاہری مشاہدہ کافی نہیں ہوتا بلکہ اصل رہنمائی ہمیں دین سے ملتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں عبادت کا دار و مدار نیت اور اخلاص پر ہے، نہ کہ ظاہری علامات پر۔ اسی لیے صحیح بخاری میں مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی اصل قدر اس کی نیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص صرف اس نیت سے زیادہ زور سے سجدہ کرے کہ اس کے ماتھے پر نشان بن جائے اور لوگ اسے نیک سمجھیں، تو یہ عمل اپنی اصل روح کھو دیتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر ایسا کرے تو یہ ریاکاری کے زمرے میں آ سکتا ہے، اور ریاکاری وہ چیز ہے جس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص خالص نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، لیکن اس کے ماتھے پر کوئی نشان نہیں بنتا، تو اس کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں اصل معیار اخلاص اور تقوی ہی نظر آتا ہے، نہ کہ ظاہری نشان۔ مثال کے طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے خوف سے روتے تھے اور ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات ہوتے تھے، لیکن ان کی پہچان ماتھے کے کسی نشان سے نہیں بلکہ ان کے عدل، تقوی اور اللہ کے ڈر سے تھی۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا حال دیکھیں تو ان کی نماز میں ایسی خشوع و خضوع ہوتا تھا کہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے، لیکن کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے عبادت کو ظاہری نشان کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہو، بلکہ اس کا اصل کمال دل کی کیفیت میں تھا۔ اسی طرح ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے چہرے پر جو نور آتا ہے وہ اس کے اخلاق، اس کے صبر، اس کی سچائی اور اس کے اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی جسمانی نشان کی وجہ سے۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اپنے باطن کو سنوارو، کیونکہ ظاہر خود بخود سنور جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نشان اصل معیار نہیں تو پھر کچھ لوگوں کے چہروں پر ایک خاص نور کیوں نظر آتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان مسلسل اللہ کی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دل کو صاف رکھتا ہے، تو اس کا اثر اس کے چہرے، اس کی آنکھوں اور اس کے انداز میں ظاہر ہونے لگتا ہے،
اور یہی وہ چیز ہے جسے اصل میں نور کہا جاتا ہے، نہ کہ صرف ماتھے پر ایک نشان۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ظاہری چیزوں کے دھوکے میں نہ آئیں بلکہ اصل روح کو پہچان سکیں، کیونکہ دین ہمیں ہمیشہ باطن کی اصلاح کی طرف بلاتا ہے، نہ کہ صرف ظاہر کی نمائش کی طرف۔ اب اس موضوع کو ایک اور اہم زاویے سے سمجھتے ہیں تاکہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ ظاہری نشان کو ہی دین کا معیار سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اسلام نے بار بار ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ اگر کسی کے ماتھے پر نشان ہو لیکن اس کے دل میں تکبر ہو، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو یا اپنی عبادت پر غرور کرتا ہو، تو کیا یہ نشان اسے اللہ کے قریب کر دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ چیز اس کے لیے نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص خاموشی سے خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کسی کو دکھائے بغیر، اور اس کے ماتھے پر کوئی نشان نہیں بنتا، تو وہ اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ بلند مقام رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ اس بات سے ڈراتے تھے کہ کہیں عبادت دکھاوے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات انسان خود بھی لاشعوری طور پر اس نشان کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ وہ آئینے میں دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اس کے ماتھے پر نشان آ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک ہلکی سی خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عبادت کی روح متاثر ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے نیک لوگ ہمیشہ اپنی عبادت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کے دل میں ریاکاری نہ آئے۔ اب اگر ہم خواتین کے حوالے سے دوبارہ سوچیں تو ہمیں یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ چونکہ ان کے ماتھے پر عام طور پر ایسا نشان نہیں بنتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت کم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں اور اللہ سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان کی عبادت کا اثر ان کے کردار، ان کے صبر، ان کی نرمی اور ان کے اخلاق میں نظر آتا ہے، نہ کہ ماتھے پر کسی نشان کی صورت میں۔ اور یہی دراصل اصل معیار ہے، یعنی انسان کا اندرونی حال، اس کا اللہ سے تعلق اور اس کی نیت، نہ کہ کوئی ظاہری علامت۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اس پورے معاملے میں سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے تو ہم کبھی بھی کسی کو صرف ظاہری نشان کی بنیاد پر جج نہیں کریں گے، اور نہ ہی خود اس چیز کو اپنی عبادت کا مقصد بنائیں گے، بلکہ ہم اپنی توجہ اس چیز پر رکھیں گے جو واقعی اللہ کے نزدیک اہم ہے، یعنی اخلاص، تقوی اور دل کی پاکیزگی۔ اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اب وہ سوال جس کا جواب جاننے کے لیے آپ شروع سے اس پوری گفتگو کے ساتھ جڑے رہے، کیا واقعی کسی نے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کچھ لوگوں کے ماتھے پر سجدوں کی وجہ سے نشان پڑ جاتا ہے، تو کیا یہ عبادت کا نور ہے، اور یہ خواتین کے ماتھے پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہاں سب سے اہم اور دیانتدارانہ بات یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی واضح اور مستند واقعہ یا حدیث ہمیں صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں اس مخصوص انداز کے ساتھ نہیں ملتی جس میں یہ سوال اور جواب اسی شکل میں بیان ہوا ہو۔ اسی لیے ہمیں اس معاملے میں احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اور ایسی کسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے جس کی پختہ دلیل موجود نہ ہو۔ البتہ قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ مومنوں کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہوتے ہیں، تو مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد صرف ماتھے کا ظاہری نشان نہیں، بلکہ وہ نور، عاجزی، خشوع اور سکون ہے جو انسان کے چہرے اور شخصیت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا نور جو دل سے نکل کر چہرے پر آتا ہے، نہ کہ صرف جلد پر بننے والا ایک داغ۔ اب اگر ہم اس پوری بات کا خلاصہ کریں تو حقیقت بہت سادہ ہے، لیکن ہم اکثر اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ماتھے پر بننے والا نشان ایک جسمانی اثر ہو سکتا ہے جو بار بار سجدہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے، یہ ہر انسان میں نہیں بنتا، اور نہ ہی یہ عبادت کی قبولیت یا اللہ کی قرب کا معیار ہے۔ اصل چیز وہ ہے جو نظر نہیں آتی،
یعنی نیت، اخلاص، عاجزی اور اللہ سے تعلق۔ اسی لیے ہمیں اپنی عبادت کو ظاہری علامتوں سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے جوڑنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ماتھے پر نشان بن رہا ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، کیا ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے، کیا ہمارے اخلاق بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک اصل اہمیت رکھتی ہیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی نصیحت کہ اپنی عبادت کو خالص رکھیں، اسے دکھاوے یا لوگوں کی نظر کے لیے نہ کریں، کیونکہ جو عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس غلط فہمی سے بچ سکیں اور اپنی عبادت کو صحیح معنوں میں بہتر بنا سکیں۔ اب جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات دل میں بٹھا لیجئے۔ ہم اکثر لوگوں کو ان کے ظاہر سے پہچاننے لگتے ہیں، کبھی ماتھے کے نشان سے اور کبھی لباس سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل پہچان صرف دل کی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس شخص کے ماتھے پر کوئی نشان نہ ہو تو وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہو، اور ہو سکتا ہے جس کے ماتھے پر نشان ہو اسے خود بھی اپنے دل کا حال معلوم نہ ہو۔ اس لیے کبھی بھی اپنی عبادت کو لوگوں کی نظروں سے نہ تولیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے قیامت کے دن نور سے روشن ہوں گے۔ آمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی نیت درست ہو جائے اور کسی کی عبادت میں اخلاص آ جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔